میرے مسیحا نے یہ ثابت کر دیا کہ ہمیں کس قدر گھبرانے کی ضرورت ہے. وہ جتنا بھی کہتے رہے کہ ہم نے گھبرانا نہیں ہے، لیکن ہم نے ان کی باتوں میں نہیں آنا. عوام کی تقدیر بدلنے کے لیے عوام کی تقدیر یہی رک جائیے، یہی رک جائیے، ایک منٹ ذاتی ایجنڈا گیا ادھر ادھر، لیکن امریکی فوجی آ کر کے اور یہاں اسامہ بن لادن کا آملیٹ بنا کے چلے گئے. سر کچھ کنفیوزی آ رہا ہوں میں، آصف علی زرداری صاحب کا قصور نہیں تھا؟ دیکھیے جی آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ نیٹو کنوائی پہ بھی ہم نے 9 مہینے پابندی لگائی تھی. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ شمسی ایئر بیس اور شہبازی ایئر بیس بھی ہم نے سر وہ سلالہ حملے کے بعد لگی تھی، اللہ کو مانے، وہ تو جنرل کیانی نے کیا تھا، وہ پاک فوج نے کیا تھا. 9 فوجی جوانوں کی شہادتیں ہوئی تھیں. امریکہ کے سامنے کون بولے گا ماسوائے فوج کے؟ ایبٹ آباد آپریشن میں اسامہ بن لادن کو مار کے امریکی فوجی چلے گئے. اس وقت کوئی الزام اپنے سر پہ نہیں لیتا، اس وقت کوئی نہیں کہتا کہ آصف علی زرداری سے پوچھو. سارا الزام آپ دروازہ نمبر 5 کی طرف کر کے اور لحاف اپنے منہ پہ لے لیتے ہیں. عمران خان سے اب جیسے بڑے فیصلے واقعی کسی نے نہیں کیا. کس میں یہ جرت ہے کہ وہ کشمیر انڈیا کے حوالے کر دی؟ پہلے کس میں یہ جرت تھا کہ وہ اسٹیٹ بینک کو IMF کے حوالے کر دی؟ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز، پاکستان اسٹیل ملز، ان سب کا ستیہ نہیں سوا ستیہ ناس ہوا ہے اسی سرکار کی ناک کے عین نیچے. کیسے؟ سمجھنے والے بخوبی سمجھ سکتے ہیں. منی بجٹ نے عوام کی چیخیں نکال دی ہیں. آٹا، چینی، دال، چاول، گوشت، فلانا ڈھمکانا سب کچھ عوام کی پہنچ سے مہنگا ہو گیا ہے. لیکن آپ فواد چودھری کو سنیں تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے، رگوں میں خون کھولنے لگتا ہے. حماد اظہر کو دیکھیں تو آپ کی، لیکن خان صاحب کہتے ہیں گھبرانا نہیں ہے. باقاعدہ رنگ برنگی جھنڈیاں، میں سمجھ رہا تھا شاید کسی ملک کی آزادی کا دن ہے، پھر مجھے بتایا گیا کہ آج سال 9 ہے. ایسا کون سا تیر توپ تلوار چلا لیا میرے سرکار نے کہ سال 9 کا جشن منا رہے ہیں، یہاں کھانے کو روٹی نہیں ہے، اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ایشین ٹائیگر بنانے والے ریاست مدینہ سے کہاں میچ کر پائیں گے. میڈم یہ میچ کمبخت نہیں تو مروا دیا وہ ورلڈ کپ جو ہمارے گلے پڑ گیا بری طرح سے. کیا کہیں گی؟ عوامی قتل کی جانب ایک اور قدم اٹھایا ہے میرے سرکار نے. اجتماعی قتال کروا کر کے ایک دفعہ ملک میں چھٹی کا اعلان نہ کر دیں میڈم. مجھے بڑی خوشی ہوئی نور العارفین کہ آپ نے بہت بیلنسڈ انٹرو دیا ہے. آج آپ نے ان حکمرانوں کی بھی کلاس لی ہے جو ہم سے پہلے یہاں پہ حکمرانی کر کے گئے ہیں، اور اچھا ایسا ہے کہ یہ میں ہر ہفتے کرتا ہوں میڈم، لیکن چونکہ اس دفعہ آپ کو فیس سیونگ کا موقع مل گیا اس لیے آپ کی تعریف بجا ہے، لیکن یہ کرتا میں ہر دفعہ ہوں. میری دوستی نون لیگ اور PTI اور تحریک انصاف اور یہ فلانا پیپلز پارٹی ہے وہ کسی سے نہیں ہے. جی اب آپ اپنے بیان پہ دوبارہ ڈٹ جائیے. نہیں، مجھے بالکل احساس ہے کہ آپ کو، آپ کے دل میں اگر درد ہے تو وہ عوام کا ہے، اور ہمارے بھی دل میں اگر درد ہے تو عوام کا ہی ہے. اب یہ مجھے بتائیں کون سی ایسی حکومت ہے جو کہ جان بوجھ کے پیٹرول کی قیمت بڑھائے گی جب تک کہ بہت شدید. آپ نے سوال کیا، میں نے جواب دے دیا. تحریک انصاف کی نہیں پچھلی مرتبہ اوگرا نے کہا 10.5 روپے پیٹرولیم کی قیمتیں کم کرو، سرکار نے صاف جھانسا دیا 5 روپے کم کر کے اور حاتم طائی کی قبر پہ لات مار دی. لیکن جب بڑھانا ہوتا ہے تو فوراً انٹرنیشنل کمیونٹی کے کندھے پہ رکھ کے اور توپ چلا دیتے ہیں. جی میڈم. نور العارفین، کیونکہ ہمارا جو سسٹم ٹیکس کا چھوڑ کے گئے ہیں یہ پچھلے لوگ، وہ 85% جو ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکسز پہ مشتمل ہے. اگر یہ لیوی اور جو انڈائریکٹ ٹیکس جو کہ ہر ایک کو، امیر غریب کو برابر کا دینا پڑتا ہے، انفارچونیٹلی اگر اس کو آپ بالکل ختم کر دیں گے تو آپ کا ملک جو ہے وہ چل ہی نہیں سکتا ہے. کیونکہ یہ جو آپ تو گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ فرما رہی ہیں کہ یہ ملک اس وقت چل رہا ہے. آپ کے بیان سے یہ نتیجہ اخذ کرنا چاہیے کہ یہ ملک اس وقت چل رہا ہے، ہاں یا نہ؟ بالکل الحمدللہ. رائٹ میڈم. اسی انکشاف کے ساتھ تھوڑا سا توقف کی استدعا ہے. میں آپ کی طرف آتا ہوں، تھوڑا سا اگر آپ ویٹ کریں. ابھی ان کو چلاتے ہیں تھوڑا سا اور. میڈم آپ مجھے نہ چلائیے، تھوڑا سا ویٹ کیجئے، میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. آپ کو نیا سال بھی مبارکباد دوں گا، تھوڑا سا ویٹ کیجئے. اخونزادہ چٹان صاحب، سر میری آواز صاحب سنائی دے رہی ہے؟ میری طرف سے آپ کو بھی اور پوری قوم کو بھی نیا سال مبارک. اچھا میڈم، گڈ ہو گیا. اخونزادہ چٹان صاحب، سر آپ کی دھیمی دھیمی مسکان یہ بتا رہی ہے کہ گویا میرے فتوے سے جزوی صحیح لیکن اتفاق آپ کو بھی ہے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے ذریعے ہینڈسم سرکار نے اپنی ترجیحات کا ایک مرتبہ پھر واشگاف الفاظ میں اعلان
فرما دیا ہے، یعنی کہ ہم شدت سے گھبرانے میں لگ جائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میری طرف سے آپ کو، صدیق الفاروق صاحب کو، عظمیٰ کاردار کو اور سارے پاکستان کی ساری دنیا کو، لوگوں کو نیا سال مبارک ہو، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ سال امن و امان کا خوشی لے کے آئے اور لوگوں کی زندگی میں تھوڑا بہتری آئے ساری دنیا میں، اور کووڈ کا خاتمہ ہو. دیکھیں جی، میں آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں، وہ یہ کہ آپ مہربانی کر کے کبھی بھی دوسرے وزیر اعظموں کا موازنہ یہ سلیکٹڈ وزیر اعظم کے ساتھ نہیں کرے. میں بالکل ماننے کو تیار ہوں کہ کسی کی حکومت میں بھی شہد اور دودھ کی نہریں نہیں بہہ رہے تھے، لیکن اس حکومت میں جتنا مہنگائی ہے، اتنا مہنگائی کسی وزیر اعظم کی حکومت میں نہیں آئی ہے اس قوم پہ. اس حکومت میں جتنا کرپشن ہوا، اتنا کرپشن کسی وزیر اعظم کے دور میں نہیں ہوا ہے. اس حکومت میں پاکستان کی جتنی ساری دنیا میں تنہا ہو گیا، اتنا کبھی تنہا نہیں ہو چکا ہے. یعنی نالائق اور نااہلی کے وہ ریکارڈ ہے کہ وہ نہ پہلے کسی نے توڑے ہیں اور نہ آئندہ کوئی توڑیں گے. پہلے کوئی اس طرح کا وزیر اعظم نہیں آیا ہے کہ انہوں نے ہر روز قوم سے جھوٹ بولا ہے. کیسی لگی یہ پھلجھڑی؟ پاکستان میں خاموش انقلاب آ رہا ہے، اور یہ کہنے والا وقت کا انقلابی، وقت کا مسیحا خود ہمارا وزیر اعظم ہے. محترمہ عظمیٰ کاردار صاحبہ، آپ کے خیال میں وزیر اعظم کا تقریر نویس، اس کو کوئی سخت سے سخت سزا اگر دی جائے تو بھی اس کی بدترین کارکردگی کا محاسبہ کیا جا سکتا ہے؟ پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں، وزیر اعظم کے نام سے بیان چل جاتا ہے گھبرانا نہیں ہے. بجلی کی قیمتوں میں عوام کو ریلیف دینے سے وزیر اعظم خود صاف انکاری ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم نہیں کر سکتے، لیکن عوام نے گھبرانا نہیں ہے. ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اور یہاں ریاست کوفہ ٹائپ کی ایک سلطنت میں ان کی جو حکومت ہے، اس میں ان کی ناک کے نیچے عوام پر کوڑے بازی ہو رہی ہے، سنگ باری ہو رہی ہے، لیکن وزیر اعظم ٹس سے مس نہیں ہوتے، اور اوپر سے کہہ رہے ہیں ملک میں خاموش انقلاب آ رہا ہے. میڈم، ان دو اینکران کرام کے علاوہ یہ انقلاب اور کتنے اینکروں کو نظر آ رہا ہے جو اس وقت آپ کے پیرول پہ، جن کے نام میں بھی خان لگا ہوا ہے، اور آپ کی سرکار کا راستہ جن دونوں کے شوز سے ہو کر کے گزرتا ہے، جن کو ان کی اجرت اس وقت تک نہیں مل جاتی جب تک عمران خان رحمۃ اللہ علیہ کہہ کر کے وہ اپنے پروگرام کا آغاز نہیں کرتے، اور پاکستان تحریک انصاف پائندہ باد کہہ کے اپنے شو کا اختتام. نور العارفین، پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان جو ہے ان کا کوئی اسکرپٹ رائٹر نہیں ہے. وہ جو بات کرتے ہیں وہ اپنے ان کی میڈم رکھ لیں، اپنی سوچ ہے اس کے مطابق. میڈم رکھ لیں، بھنڈ بہت ہو رہے ہیں. نہیں دیکھیں، ان کے منہ سے کوئی زبردستی کچھ نکلوا نہیں سکتا ہے. اور جب یہ میڈیا سپوکس پرسن کی جب ہم میٹنگ اٹینڈ کرتے ہیں، ہمیشہ جو نیریٹو ہوتا ہے وہ پرائم منسٹر خود سیٹ کرتے ہیں اور خود باقیوں کو بتاتے ہیں کہ بھی اس طرح سے آپ. اچھا، اگر ان کو کوئی بتائے کہ جو آپ کہنے جا رہے ہیں اس سے بمبارٹمنٹ الٹی ہم پہ ہوگی، تو وہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں؟ یہ پوچھنا چاہ رہا تھا میں. اگر ان کو کوئی اچھی بات بتائے تو ماننے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ اگر ان کی ریزننگ کو وہ اپیل کر جائے اور اگر وہ لاجیکل ہو تو پھر ضرور مانتے ہیں. اچھا، مطلب بادشاہ سلامت کی اگر فریکوینسی میچ ہو گئی تو مانیں گے، ورنہ نہیں مانیں گے. آپ یہ کہہ رہی ہیں. تو پھر نواز شریف کو برا کیوں کہتے تھے؟ نہیں، ان کی دیکھیں نا، پرائم منسٹر کی جو سوچ ہے وہ پاکستان کے عوام کے لیے، ان کی بہتری کے لیے. انہوں نے اپنی کوئی جائیدادیں تو بنا لی نہیں. میڈم تھوڑا سا ویٹ کیجئے گا، میں آپ کی طرف آتا ہوں، کیونکہ یہ بات جو ہے نا یہ بڑی دلچسپ ہے کہ وزیر اعظم کا اپنا کاروبار نہیں ہے. میرا خیال ہے آپ نے وہ کلپ نہیں دیکھا عدنان صدیقی کا جس میں وہ فرماتے ہیں کہ وزیر اعظم کا اپنا کاروبار تو نہیں ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ دوسروں کا بھی نہ رہے. کوئی آسانی نہیں ہے، مشکل وقت ہے، لیکن گھبرانا اس لیے نہیں ہے کیونکہ مشکل اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ مزے کر رہے ہیں وہاں، آسانی لے کے آتا ہے. گھبرانا اس لیے نہیں ہے کیونکہ وزیر اعظم ہینڈسم ہے. گھبرانا اس لیے نہیں ہے کہ شمائلہ بیوٹی کریم لگاتے ہیں یا وہ تو اللہ کی دین ہے. تھینک یو دوستو اس ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے. آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اینڈ آپ نے لائک بٹن بھی پریس کر لیا ہوگا. اگر نہیں کیا ہے تو ضرور سے کر لیں. اگر آپ ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں تو ایسی ہی انڈیا پاکستان ریلیٹڈ نیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سے سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹ ملتی رہے. ہمارا موٹیو ہے کہ آپ کو صحیح اور لیٹسٹ جانکاری دی جائے. تو ملتے ہیں آپ سب سے نیکسٹ ویڈیو پہ. تب تک کے لیے جے ہند، جے بھارت.